السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک دوست نے کینیڈا کے کسی شہر کی ایک ویڈیو مجھے بھیجی، تو میں اسے دیکھ کر کیا محسوس کر رہا تھا، میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ یقیناً آپ بھی کچھ محسوس کریں گے، اور جو تاثرات آپ کے ہوں گے وہی تاثرات میرے بھی تھے۔ اس میں ویڈیو کی تفصیل یہ تھی کہ کینیڈا کے کسی شہر میں ایک ہائی وے بن رہی تھی، اور وہ بڑا خاص پروجیکٹ تھا۔ کسی ایئرپورٹ کو یا کسی کو ملانے کے لیے وہ ایک روڈ بن رہی تھی۔ تو جب روڈ بناتے بناتے وہ لوگ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر ایک درمیان میں ایک درخت آ رہا تھا، تو اس درخت کو کاٹنا بہت ضروری تھا۔ لیکن جب ان کی نظر پڑی اس درخت کے اوپر، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کسی باز نے اپنے بچے دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سینئرز کو اس چیز کی اطلاع دی، اور انہوں نے فوری طور پر اس درخت کو کاٹنے سے منع کر دیا۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس باز کو بے گھر کر دیا جائے یا اس کے بچوں کا کچھ نقصان ہو۔ انہوں نے فوری طور پر اس پروجیکٹ کو روک دیا۔ روڈ اس کے آگے کچھ ایریا چھوڑ کے انہوں نے بنانی شروع کر دی، اور وہ تقریباً 1-2 ماہ سے وہ پروجیکٹ اس جگہ سے رکا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید اس کو دیکھنے کے لیے ساتھ ایک کیمرہ لگا دیا، تاکہ اس میں ہم دیکھتے رہیں، وہ لوگ دیکھتے رہیں کہ ان کے بچوں کی نشو و نما کیسے جا رہی ہے۔ اور وہ اس کو 2 ماہ سے تقریباً 1-2 ماہ سے انہوں نے اس جگہ سے روکا ہوا ہے اس کو۔ اور جب ان سے پتہ کیا کہ فردر ان کا نیکسٹ پروگرام کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ پکا مسکن ہوا ہے اس باز کا، اس کے بچے پل کے اڑ بھی گئے، اگر یہ پکا مسکن ہے تو ہم یہاں سے روڈ کو ٹرن دے دیں گے، یعنی روڈ کو ہم موڑ دیں گے تھوڑا سا، تاکہ اس باز کو کوئی یا اس کے بچوں کو یا اس کی آئندہ نشو و نما، اس کے اولاد کی نشو و نما میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو اس چیز نے مجھے کافی سے زیادہ متاثر کیا۔ روڈ تو ہم بھی بناتے ہیں، اور بنے ہیں ہمارے روڈ۔ آپ دیکھ لیں کہ بیچ میں ایسے ایسے درخت یا ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے پرندوں کا مسکن بھی ہوگا، یا ایسے گھر جو عام مخلوق کے ہوں گے، یا ایسی عمارتیں جو ہمارے لیے ایک ورثے کا درجہ رکھتی ہیں، اس کو ہم سیکنڈ سے پہلے اڑا دیتے ہیں، اور نام اس کو عوامی فلاح کا دے دیتے ہیں۔ حالانکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے اس کے اوپر تختی لگائی ہے اپنے نام کی، اور ہم نے اس کو روڈ کو کیش کرنا ہے بعد میں ووٹوں کی شکل میں، تو وہ اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کر جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، کسی شہر میں چلے جائیں، لاہور میں دیکھیں آپ کہ کتنی ایسی عمارتیں ہیں جن کو اڑا دیا گیا، جو صدیوں سے ہمارے ورثے کی شکل تھی، اور کتنے درخت ہم نے اڑا دیے جو سینکڑوں سال سے وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور اس کی جگہ ایسے درخت آ کر لگا دیے اس کا ازالہ کرنے کے لیے
کہ بھئی ہم نے اگر اڑائے ہیں تو ہم لگا بھی رہے ہیں. ایسے درخت جن کا نہ کوئی سایہ ہے، نہ ہی ان کا کوئی پھل پھول ہے، نہ کچھ اور ہے ان کا فائدہ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یورپ نے بھی ہمیں ایسی چیزوں میں الجھایا ہوا ہے، وہ ہم سے انسانیت کا درس لے کر، ہمارے سے انسانیت کا درس لے کر وہ خود بہت آگے نکل چکے ہیں، انسانیت کے ایک معراج پر پہنچ چکے ہیں، اور جو کچھ کچرا تھا اپنے معاشرے کا وہ شاید ہمیں سمیٹنے کے لیے دے دی ہے، اور ہم وہ سمیٹ کر لا رہے ہیں. اب جھوٹ دیکھ لو ہماری رگ و پے میں بھر چکا ہے، ملاوٹ دیکھ لیں جو یورپ میں تو نہیں ہے لیکن ہم میں ہر آدمی قسم اٹھا کر ان چیزوں کو، ملاوٹ زیادہ چیزوں کو بیچ رہا ہے. ہماری جو ہم تو انسانیت کا درس دیتے تھے دوسرے مذاہب کو، لیکن آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی دامن ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو کچھ بتائیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے اور ہمارا دین کیسا ہے، اس نے ہمیں کیا سکھایا ہے. آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی دامن ہے. اور ان کا جتنا کچرا ہے، ان کا جتنا فضول چیزیں ہیں، وہ ساری ہم نے اپنا لی ہیں. کون سا آپ دیکھیں نا، کون سا ایسی چیز ہے جس کسی ایک چیز کا آپ نام لے کر مجھے بتا دیں کہ جو چیز ہم نے ان کی اپنائی نہیں ہے، جو کہ ہم میں نہیں تھی، جن سے ہمارا مذہب ہمیں روکتا ہے، ہمارا دین ہمیں روکتا ہے، ہمارا کلچر ہمیں روکتا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں آپ اپنا کر فخر محسوس کر رہے ہیں. اور ان کی ہر گندی چیز جو تھی، جو اس معاشرے میں ایک زہر کی طرح پھیلی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو نکال دیا اپنے سے اور وہ ہمیں دے دی ہیں. اور ہماری ہر چیز جس کے اوپر ہم فخر کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کا، اپنے دین کا، وہ ساری کی ساری ہم نے ان کو ایکسپورٹ کر دی ہیں. تو مجھے وہ ویڈیو دیکھ کر یقیناً اگر آپ کو بھی دیکھیں وہ ویڈیو، تو آپ کسی نے دیکھی ہوگی تو وہ آپ کو بھی بڑی پسند آئے گی. یعنی ایک جانور کا اتنا خیال کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں انسانیت کی قدر نہیں ہے. یہاں کوئی ایسی چیز محفوظ نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ یار ہم ان کے ہاتھوں محفوظ ہیں. اور علماء بس میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور مزید کیا بولوں اس کے اوپر، پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو پھر وہی دعا میری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے اوپر اور اپنے آباء و اجداد کی روایت پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اس ملک کو محفوظ رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.